اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کل کا بیان میں تھوڑا سا اپنے الفاظ میں ہی بیان کروں، اس لیے بتوا کہ میں بھی اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے یا قدرت کے بنائے ہوئے اصول بہت سادہ ہیں، لیکن ہم اپنی ناواقفیت کی بنا پر یا پھر نفس اور شیطان کی چالوں کی بنا پر جو ہیں ان اصولوں کو سمجھتے نہیں ہیں اور غلط راہ پر جا کر الجھ جاتے ہیں۔ بالکل ہوتی کچھ ہے حقیقت اور ہم اس کو سمجھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں۔ کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ یہاں پہ شیر جام کے ہونا چاہیے والا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں اس طرح مشغول ہو جاتے ہیں ہم کہ اسی کے اصول و ضوابط کو ہی ہم سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جس طرح سائنس کے اصول ہوتے ہیں کہ ہم اے کریں گے تو بی رزلٹ آئے گا، اب ہم دنیا کو بالکل اسی طرح سمجھتے ہیں کہ بالکل دنیا ایسے ہی چلتی ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ جو ہے یہ ایک ظاہری فکر ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک مادی فکر ہے جو حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ہم واقعہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس گئے تو خضر علیہ السلام نے جو ہے مختلف ایسے اعمال سر انجام دیے جس میں نظر آتا ہے کہ قدرت براہ راست اپنا جو ہے اثر شامل کر رہی ہے دنیا کے معاملات کے اندر، دنیا کے معاملات کو سدھارنے کے لیے۔ یہاں پھر جو ہماری ایک ظاہری فکر ہے کہ ہم جو صرف محدود ہوتے ہیں ظاہری فکر کے اندر، اس کی نفی ہو جاتی ہے کہ ہر چیز صرف ظاہر نہیں ہے بلکہ قدرت کا عمل دخل ہر چیز میں شامل ہے، ٹھیک ہے، اور قدرت کا جو عمل دخل ہوتا ہے وہ ہر صورت میں انسان کی بہتری کے لیے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہی منزل جو ہے توکل کی منزل بھی کہلاتی ہے کہ انسان اس بات پر یقین رکھے۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا۔ توکل کیا ہے؟ کسی عارف نے کہا توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کے، اپنے حصے کا سارا کام کرنا ہے، اپنے حصے کا سارا کام چھری کاٹے گی بھائی۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر مگر چھری نہیں بھی کاٹتی ہے کبھی، جب وہ چھری جب اسماعیل کے گلے پہ چلتی ہے تو نہیں کاٹتی، اس کا مطلب ہے کوئی اور طاقت ہے جو چھری کو بھی کنٹرول کر رہا ہے۔ یہاں توکل کریں، اپنی پوری جد و جہد، محنت، اپنی تمام صلاحیتیں صرف کریں اور ڈپینڈ کس پہ کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک پر ڈپینڈ کریں کہ اگر وہ چاہے گا انشاءاللہ کا مطلب ہی یہ نکلتا ہے۔ انشاءاللہ جو کہتے ہیں اور رفع اکثر اس سیغے کو استعمال کرتے ہیں، اللہ چاہے گا انشاءاللہ۔ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا اور اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر۔ تو مقدر کے حوالے کرنے کا مطلب ہے توکل اللہ کی منزل کی تعلیم دینا۔ جی، تو جیسا بھی آپ فرما رہے تھے کہ توکل کا مطلب ہے خنجر تیز رکھ اپنا، خنجر تیز کرنے، خنجر لیں اچھا والا، پھر تیز بھی رکھیں، کاٹے گا بھی، مگر جب تک وہ خنجر نہیں کاٹے گا جب تک اس کی مرضی نہیں۔ اپنی کوشش پوری کریں، نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ نتیجہ جو بھی ہوگا چاہے آپ کی مرضی کے مطابق ہو یا نہ ہو، لیکن ہوگا آپ کی بہتری کے لیے اگر آپ توکل کی منزل پر، کیونکہ اللہ ہمیشہ اپنی مخلوق کی بہتری چاہتا ہے۔ جیسے قرآن میں ایک سورہ بقرہ کی آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ابلیس تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ ظاہری فکر میں یہ بات آتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں اس کا نتیجہ پتہ نہیں کیا نکلے، پازیٹیو نکلے، نیگیٹو نکلے، کیا ہوگا، ہمیں کچھ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن یہ صرف ہماری ظاہری کوششوں کی بات ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ پہ یہ توکل کر کے کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ جو ہے پھر ہمیشہ بہتری کی صورت میں نکلتا ہے۔ دوڑنا یوسف کا کام تھا، جی، دروازوں کو کھولنا اللہ کی مرضی۔ دوڑنا یوسف اگر کسی کھڑکی سے، بالکونی سے، چھت سے چھلانگ لگاتے تو عیب کی بات بن جاتی۔ یوسف نے توکل کی وہ منزل روشناس کرائی مخلوق خدا کے لیے تا قیام قیامت تک کے لیے کہ بند دروازوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، رک رہے ہیں، سوچ رہے نہیں ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ جب دوڑ رہے ہیں تو دروازہ کھولنا کس کا کام ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا ہے کہ وہ یوسف کے لیے یقین کی وجہ سے یقین یوسف نے پروف کیا، ثابت کیا کہ میں یقین کی منزل پر ہوں، مجھے پتہ ہے میرا رب جو ہے مجھے برائی سے روکنے کے لیے دروازے کھول سکتا ہے۔ تو جب ہمارا یقین بن جائے کہ ہمارا رب ہمیں اچھائی کے راستے پر چلانے کے لیے بے شمار نوازشات ہم پر کر سکتا ہے، تو اس ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے نا۔ یہ جو آپ کا یہ جو آپ کے سسٹم کو یہ والا میسج دینے کی ضرورت ہے۔ دے پا رہے ہیں نہیں دے پا رہے، معلق ہیں، درمیان میں کہیں رکے ہوئے لوگ ہیں۔ پلیز اسی بات کو میں جیسے آگے بڑھاتا ہوں، جیسے کہ توکل کوئی کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جو خدا کا فیصلہ ہوتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ جیسے اگر یوسف علیہ السلام کی مثال سامنے آئی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فیصلہ بظاہر انسان کی مرضی کے مطابق ہو۔ یوسف علیہ السلام کی مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا دیا، بظاہر وہ ایک نقصان کی بات نظر آتی ہے، لیکن اسی عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر لے جا کر مصر کے تخت پر بٹھا دیا۔ پھر اسی طرح ہمارے وجود کے کنویں میں یوسف قید ہے دوستوں، ہمارے وجود کے کنویں میں یوسف ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب اس کو ہم جانکاری کی منزل پر جا کر نکالیں گے تو وہ مصر کی بادشاہت تک پہنچ جائے گی بات۔ اور مصر کی بادشاہت کیا ہے؟ تعلق باللہ کی کیفیت کی اعلیٰ ترین منزل کا نام مصر کی بادشاہت ہے۔ اسی طرح دوسرا ایک واقعہ جو میں نے ابھی ایگزامپل دی کہ خضر علیہ السلام کی، خضر علیہ السلام نے ایک کشتی میں سوراخ کر دیا، بظاہر یہ نظر آیا کہ کشتی خراب کر دی، کشتی میں سوراخ ہو گیا، لیکن جب دوسرے کنارے پہ پہنچے تو پتہ چلا کہ بادشاہ جو ہے وہاں پر جو صحیح کشتیاں تھیں ان کو اپنے قبضے میں لے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں بھی اگر سمجھا جائے تو جو ہمیں بظاہر نقصان نظر آ رہا ہے لیکن قدرت کی طرف سے وہ بہتری کے لیے ہے۔ کل کے پرسوں بلکہ اس سے گزشتہ بیان میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی مشکلات سے تکلیفوں سے گزارتا ہے تاکہ آگے پھر نوازشات اس کی جو ہے شامل حال ہو جائے۔ تھوڑی سی ناک ملنے کی تکلیف تھی مگر فائدہ کتنا تھا؟ ماں نے جب ناک ملا، دور سے دیکھنے والا کیا کیسی ظالم ہے، سوئے بچوں کو پریشان کر رہی ہے، اس کی ناک متل رہی ہے، اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ تو اس کی مہربانی کی علامت ہے۔ اس کے سینے میں دودھ جو ہے بھر گیا ہے، چھمچھماہٹ ہو رہی ہے، تو اس نے اس کے ناک ملا، جیسے وہ رویا اس کے منہ میں جو ہے اپنا پستان داخل کر دیا اور اس کے لیے فیض ہی فیض ہو گیا۔ انتہا کی بات ہے، انتہا کی۔ کیا اس سے سادہ ترین بات ہو سکتی ہے سمجھانے کے لیے جو مولانا کیا ہے خاص خصوصیت ہے؟ جی اسی طرح کل کے بیان میں جو بزرگ تھے احمد خضرویہ، ان کا معاملہ بھی توکل پہ دکھایا گیا کہ وہ کس طرح اللہ کی ذات پر ان کو یقین تھا، ان کو توکل حاصل تھا کہ جب قرض خواہ مطالبہ بھی کر رہے تھے تو ان کو یقین تھا کہ یہ قرض ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے جو ودیت ہوا اور جو انہوں نے عمل کیا، بچے کو جو رویا اور اللہ کی نوازشات ہوئی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ ان کا یقین اور توکل اللہ پر تھا اور وہ جو ہے اس یقین کی بدولت، ان کے توکل کی بدولت وہ معاملہ حل ہو گیا۔ وہ پھر کل جو بیان میں آیا کہ قدرت کا ایک اور اصول زیر بحث آیا کہ جو خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ خرچ کرنے سے ہمیشہ بڑھتا ہی بڑھتا ہے۔ زمین میں ایک گندم کا دانہ جب بویا جاتا ہے، ایک دانہ اپنے آپ کو فنا کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر سینکڑوں بالیاں نکل آتی ہیں۔ یہ تو مادی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عمل کیا جاتا ہے تو ہزاروں نہیں لاکھوں نکل آتے ہیں۔ مولانا روم کا ارشاد ہے کہ جو ایک خرچ کرتا ہے تو اللہ لاکھوں دینے پر قدرت رکھتا ہے اس کے اوپر۔ شہید کی مثال ہے کہ شہید کی جو کل زیر بحث آئی کہ شہید مطلب لوگ صرف مال و دولت نہیں دیتے، اپنا سب کچھ جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ شہید جب اپنی جان دیتا ہے تو اس کی وہ فنا نہیں ہوتا بلکہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اس کو مردہ نہ کہو، اس کو مردہ کہنے سے بھی منع کر دیا ہے کہ اس کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے اور اس کو رزق بھی ملتا ہے، لیکن یہ کہ لوگوں کو اس کا شعور حاصل نہیں ہے۔ جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جاتی ہے پھر اس میں جو ہے برکت ہوتی ہے۔ فرشتے آواز لگاتے ہیں، کل جو ذکر آیا کہ فرشتے بازار میں آواز لگاتے ہیں، حدیث مبارکہ کے حوالے سے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اسے اور زیادہ دے اور جو روکے بخل کرے تو اسے تباہ و برباد کر دے۔ تباہی و بربادی آسمان سے کیا پتھر گریں گے؟ نہیں، تباہی بربادی یہ بھی تو ہے کہ راستے سے بھٹک کر اس راستے پہ چلے گئے جہاں کوئی فلاح کی امید ہی نہیں ہے، یہ بھی تباہ و بربادی کا زاویہ ہے۔
ہم سوچ تباہ بربادی کو آگے ختم کر دے گا یا آسمان سے کوئی آگ کے شعلوں کی بارش ہوگی، نہیں، ایسا نہیں ہے. پھٹک جانا بھی تو بربادی ہے. اے اللہ ان کو برباد کر دے جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتے. تو پھر اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مال و متاع سارا ہے، ڈھیر کا ڈھیر دنیا ان کے پاس ہے، مگر کیا نہیں ہے؟ توفیق نہیں ہے. کیا چیز نہیں ہے؟ توفیق نہیں ہے. اگر وہ دینا شروع کر دیں ڈیلی بیسس پہ، میں کہتا ہوں ڈیلی بیسس پہ، آخر ڈیلی بیسس پہ اس ختم ہو جانے والے وجود کو دے تو رہے ہو نا غذا، جو کل کو مٹی بن جائے گا، یہ تو تم دے رہے ہو، مگر اس راستے پہ خرچ کرنے کی تمہیں توفیق نہیں ہو رہی. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ ہے کہ اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرے انہیں زیادہ سے زیادہ دے، اور جو بخل دکھائیں ان کو برباد کر دے. برباد ہونا ظاہری تباہی نہیں ہے، مکمل تباہی ہے، مکمل تباہی ہے. مال تو بہت ہے مگر توفیق نہیں ہے. اور کہیں معاملہ یہ ہے کہ قرض لے کے دے رہے ہیں، قرض لے کے دے، واہ واہ واہ، زبردست بات ہے بھائی، قرض لے کے دے رہے ہیں اور لوگوں اپنا جو ہے وہ دینے کے لیے لوگوں کی توفیق نہیں ہے. اس کا مطلب یہاں پہ ایک بات آ گئی ابو لہب کے ذکر کی آپ نے کیا تھا کہ ابو لہب کی طرح کیا توفیق چھین لی گئی تھی کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا راستہ بند ہو گیا. جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے. برکت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرشتہ آسمان سے آ کے جو ہے وہ دے کے چلا جائے گا، لیکن معاملات اس طرح سدھرتے ہیں کہ جو بیماری آنے والی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے، جو خرچہ ہونے والا ہوتا ہے اس سے بچ جاتے ہیں، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں جو ہیں وہ نہیں آتی. ٹھیک ہے. مولانا روم سے کسی نے پوچھا کہ برکت کیا ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ، تم نے دیکھا کتیا کتنے بچے دیتی ہے؟ تب 6 8 جتنے بھی دیتی ہے زیادہ دیتی ہے. اور بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 2 میکسیمم 3. ٹھیک ہے. اور کتیا کو کھایا نہیں جاتا، کتوں کو کھایا نہیں جاتا، اور بکری کو کاٹ کے کھایا بھی جاتا ہے، لیکن کیا زیادہ نظر آتا ہے؟ بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں، کتے کم نظر آتے ہیں. تو یہ برکت کی مثال ہے. تو اسی طرح جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے اوپر جو ہے پھر برکتیں اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہی ہوتی ہیں، معاملات سیدھے ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے مال میں خرچ کرنے کے باوجود بظاہر خرچ کر رہا ہے، لیکن اس کے مال میں، اس کی صحت میں، اس کی عزت و مرتبے میں، اس کے مقام میں، ہر چیز میں پھر اللہ تعالیٰ اضافہ کر رہا ہوتا ہے. ہر شے فنا کی طرف گامزن ہے، ہر شے جو ہے فنا کی طرف جا رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی میں جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو ان کا مقام الگ ہوتا ہے، اور جو کھانے کے لیے ایک جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان کا مقام الگ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ان اللہ و انا الیہ راجعون، ہر شے اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کی طرف جا رہی ہے. جو شے جتنی جلدی اپنے مقام پر پہنچ جائے اس کو اتنی جلدی بقا حاصل ہو جائے گی. جو بیچ میں منزل میں ہے، جیسے کہا گیا کہ جانور جو کھانے کے لیے ذبح کر دیا گیا ان کو وہ مقام نہیں ملا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیے گیا ان کو وہ مقام ملا. اسی طرح ہر شے جو فنا کی طرف جا رہی ہے، اگر وہ فنا کی جانا تو ہر شے کو فنا کی طرف ہی ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے نام پر فنا کی طرف جائے گی تو پھر فنا کی طرف نہیں جائے گی بلکہ ہمیشہ کی بقا کی طرف چلی جائے گی. خوبصورت بات، اچھی بات جی، خوب ماشاء اللہ. جو لوگ علم میں، عمل میں راسخ ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنی توقعات کسی سے وابستہ نہیں کرتے، ہر شے سے اپنا رخ موڑ کے اللہ ہی کی طرف کر لیتے ہیں. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جب ان کی توقع کسی سے وابستہ نہیں ہوتی، اللہ ہی سے صرف وابستہ ہوتی ہے، تو وہ پھر لوگوں کے لیے رحیم بن جاتے ہیں، ان کا دل وسیع ہو جاتا ہے، وہ بخیل نہیں ہوتے، وہ لوگوں کو دینے والے ہوتے ہیں. جیسے کل کے واقعے میں بزرگ کا ذکر آیا کہ وہ لوگوں میں بے دریغ بانٹتے تھے، کیونکہ ان کا یقین اللہ پر تھا، لوگوں سے ان کی کوئی توقع نہیں تھی، تو وہ صرف دینے والے تھے، لوگوں سے لینے والے نہیں تھے. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ قرض لے کے بھی جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر رہے ہوتے تھے. صرف مال تقسیم کرنے کی بات نہیں ہے، لوگوں کی دلجوئی بھی کرتے ہیں، ان کی مسائل بھی سنتے ہیں، پریشانیاں بھی دور کرتے ہیں، ہر طرح سے جس طرح سے لوگوں کی مدد ہو سکے، ان کے کام آ سکیں، وہ ان کے کام آتے ہیں. یہ ان لوگوں کا وصف ہے جو اللہ کے اوپر پختہ یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق میں ہوتے ہیں. تو پھر ان کے اندر ان کا عمل، ان کا کردار یہ بن جاتا ہے کہ وہ مخلوق خدا کی دلجوئی کرنے والے، ان کا خیال رکھنے والے اور ان سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. پھر ایسے لوگ دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. ابراہیم علیہ السلام نے جب
تب معاشرے میں دیکھا کہ سب بت پرستی کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے بے خوف و خطر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر دیا۔ اس وقت بھی معاشرے میں جب سب بت پرست تھے تو بت کے گلے میں رسی ڈال کے جو ہے وہ پورے معاشرے میں گھسیٹتے پھرتے تھے۔ جب فرعون نمرود نے انہیں بلا کے پوچھا اور حکم سنایا کہ ہم جلا دیا جائے گا، تب بھی انہوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی، کوئی خوف نہیں کیا، کیونکہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ سے تعلق میں آ جائے، جس کی فکر اللہ سے وابستہ ہو جائے، پھر اسے دنیا کی فکر نہیں ہوتی۔ کل کے بیان میں اس کی مثال دی گئی کہ ان کی مثال 14ویں کے چاند کی طرح ہے۔ دنیا والے کچھ بھی کہتے رہیں، کتے بھونکتے رہیں، اس بات کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر ان کے یقین میں جو ہے اس بنیاد پہ، لوگوں کو کہنے کی بنیاد پہ، لوگوں کے ڈرانے دھمکانے کی بنیاد پہ کوئی تزلزل نہیں آتا۔ ابھی جیسے حضور نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ ان کے یقین کی بنیاد پر اللہ جو ہے انہیں خصوصی پھر علوم سے نوازتا ہے، جن کی بنیاد پر وہ مخلوق خدا کے لیے ایک مثال اور رہنمائی کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اور جو اللہ کی طرف رجحان رکھتے ہیں تو بہتر یہ ہے، مطلب یہ ہم سب کے لیے جو مبتدی ہیں ان سب کے لیے ہے کہ جو اللہ کی طرف رجحان رکھتے ہیں تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ پھر اپنی فکر کو مکمل طور پر اللہ کے تابع کر دیں، تاکہ پھر دنیا کی مخالفت جو ہے پھر راستے سے نہ ہٹا سکے۔ جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جب بہتا پانی ہے اس کے اوپر تنکے جو بہہ رہے ہوتے ہیں، جن کی مثال دنیا کی مخالفت کی طرح ہے، تو وہ تنکے جو ہیں پھر پانی کو بہنے سے نہیں روک سکتے۔ تو مثال یہی ہونی چاہیے کہ جو اللہ کی طرف، اللہ کے راستے میں کوشش کر رہے ہیں تو پھر دنیا کی مشکلات، تکلیفیں، پریشانیاں جو ہیں انہیں ان کے راستے سے تنکوں کی مانی لیں گے۔ اس کو پہاڑ نہیں دیکھنا ہے، اس کو تنکا ہی دیکھنا ہے۔ ساری بات فریکوینسی کی ہے۔ غزوہ بدر میں کفار کو دکھایا گیا کہ بہت مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کو دکھایا گیا کہ بہت تھوڑے سے تو ہے، مار کے بھگا دیں گے۔ تو یہ دکھانا بھی اللہ کا وصف ہے کہ تھوڑے کو زیادہ کر کے دکھانا، تھوڑے کو بہت زیادہ کر دینا، اور بہت زیادہ کو نچوڑ کے تھوڑا کر دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ ہیں، بہت توفیق نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور لے کے لوگوں سے لے کے دے رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، یہ زبردست بات ہے بھائی، کچھ بھی پاس بھی نہیں ہے، اپنا مال بھی نہیں ہے، لوگوں سے لے کے دے رہے ہیں۔ مگر خدا نے دکھانا تھا کہ لوگوں سے لے کے دینے کے باوجود بھی ان کی قدر و منزلت اتنی زیادہ ہے کہ وقت آتے ہوئے اللہ ان کی لاج رکھتا ہے، ان کی آبرو بچاتا ہے۔ خوبصورت۔ کچھ قدم استقامت سے چلتے ہیں تو پھر اللہ کی نوازشات شروع ہو جاتی ہیں۔ اس ہرن کی مانند جس کے نافے میں مشک ہوتا ہے، کچھ قدم اس ہرن کے قدموں کے نشان پہ چلیں تو خوشبو جو ہے خود ہی اب رہنما بن جاتی ہے، رہنمائی کرتی ہے کہ ہرن کس جگہ ہے۔ اسی طرح جب اللہ کی طرف ثابت قدمی سے کچھ عرصے چلیں، کچھ قدم چلیں، ثابت قدمی دکھائیں، تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جو استقامت دکھاتے ہیں تو ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جو ان کے لیے راستہ آسان کرتے ہیں، باقی ساری چیزیں پھر راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی نوازش انہیں پھر خود اپنی طرف جو ہے کھینچ لیتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی نوازش کھینچ لیتی ہے تو پھر کوئی چیز جو ہے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی، ہر چیز راستے سے از خود ہٹتی چلی جاتی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے تعلق میں آ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے تمام تر مخلوقات کو ان کے تصرف میں دے دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو ہے عصا اژدہا بن جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے قم باذن اللہ کہہ کے مردے کو زندہ کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنکریاں جو ہیں کلمہ پڑھتی تھیں، اور انگشت شہادت کا اشارہ کر کے چاند کو جو ہے وہ 2 ٹکڑے کر دیا۔ عاجزی اور انکساری کے نتیجے میں اللہ کی رحمت جو ہے متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، کیا ایسی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ وہ سب کچھ اسی کا تخلیق کردہ ہے، عاجزی بھی اسی کی تخلیق کردہ ہے، وہ عاجزی کا رب ہے لیکن عاجز نہیں ہے۔ کیا بات ہے، خوبصورت بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے۔ عاجزی بنائی مگر عاجز نہیں ہے، تو عاجزی کس کے لیے ہے؟ مخلوق کے لیے ہے، کیونکہ مخلوق عاجز ہے۔ ہر دور کا متکبر جو عاجزی سے نکل کر تکبر کے راستے پہ چلا، اسے اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔
ہے نا؟ ازل سے لے کے اب تک، اب سے لے کے قیامت تک جو بھی عاجزی کا راستہ چھوڑے گا اور متکبرانہ زندگی گزارے گا تو اس کا انجام جو ہے پھر اسی طرح ہوگا جیسے نمرود و شداد و فرعون ابو جہل کا ہوا. جی جو لوگ عاجزی دکھاتے ہیں، جیسے کل بات ہوئی کہ گریہ زاری کرتے ہیں، جو بچے نے گریہ زاری کی تو اللہ کی نوازشات ہوئیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جو لوگ عاجزی دکھاتے ہیں، عاجز ہوتے ہیں، بالکل اللہ کی بندگی میں ہوتے ہیں، تو مولانا روم کہتے ہیں کہ جب وہ پھر مصلی سے اٹھتے ہیں تو اللہ سے اپنی بات منوا کر ہی اٹھتے ہیں. پھر وہ عاجزی ہی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. یہاں ایک بات اور کلیئر کر دیں اسی موقع پہ کہ عاجزی اختیاری ہے ان کی. اگر کوئی ہاتھ پاؤں بنا ہوا ہے اور وہ کہے میں تو عاجز ہوں تو یہ اختیاری نہیں ہے، اضطراری ہے. ہاتھ پر بندھے ہوئے ہیں. ایک بندہ اختیار رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے اور پھر وہ عاجزی دکھاتا ہے، یہ بہت بڑی شان کی بات ہے. بہت بڑی شان کی بات ہے کہ اس کا اختیار ہے، اس اختیار کو نیگیٹیولی وہ یوز نہیں کرتا، یہ اس کی پازیٹیویٹی ہے. تو یہاں عاجز تو ہے مگر اختیاری طور پہ اس نے عجز اختیار کیا ہے، متکبرانہ رویہ چھوڑ کر عاجزی اختیار کی جو اللہ کو پسند ہے نا. اسی لیے یہ تربیتیں اسی لیے تو ہیں کہ ہمارا اختیار ہر شخص، اب مجھے معلوم ہے جتنے بیٹھے ہیں اپنی اپنی جگہ پر یہ بہت زبردست پوزیشنوں پہ بیٹھے ہیں. یہاں آ کے کیا ہیں، یہاں کے انتہائی آزادانہ انداز میں بیٹھے ہیں. تو خانقاہیں جو تربیت دیتی ہیں کہ انسان میں سے شیطانی تکبر نکال کر رحمانی عز جو ہے، جو اللہ نے کا وصف اللہ نے عطا کیا ہے، اس کو اختیار کرتے ہیں. آسمان پر سورج نور کا مظہر ہے، اسی طرح زمین پر اللہ کے مقرب بندے خدا کی مرضی کے مظہر ہیں. وہی اللہ سے ملانے والے ہیں. وہی جو ہے زمین پر جو ہے محور و مرکز ہیں اور لوگوں کو قدرت کی مرضی سے واقف کروانے والے، قدرت کے اصولوں سے واقف کروانے والے، لوگوں کی صفائی کرنے والے، ان کی باطن کو صاف کرنے والے اور ان کو خدا کے قریب لے جانے والے ہیں. ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ دنیا میں جہاں ہم دوسرے معاملات میں مصروف ہیں، دنیا کی طرف ہیں، تو دنیا کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا کے زندگی کا مقصد، مطلب دنیا سے ایسا نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دینا ہے، دنیا کو برتنا ضرور ہے لیکن اس کو زندگی کا مقصد نہ قرار دیا جائے. اور زندگی کا جو حقیقی مقصد ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ان مقرب بندوں سے تعلق قائم کیا جائے جو آپ کو قدم با قدم چلا کے آپ کو بتدریج آپ کی صفائی کرتے ہوئے، تربیت کرتے ہوئے، رہنمائی کرتے ہوئے آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر لے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے ملا دیں. بالکل. تو زندگی کا یہ اصل مقصد ہے اور کوشش جو ہے ساری حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ ہم کسی بھی مثنوی کے کسی بھی بیان کو اٹھا لیں، اس کی جب بیس دیکھیں گے تو بیس یہی ملتی ہے کہ آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کے ساتھ تعلق میں آنا ہے، ان سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، تربیت حاصل کرنی ہے اور بتدریج ترقی کرتے ہوئے، علم حاصل کرتے ہوئے، تربیت حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور یہی زندگی کا جو ہے حقیقی مقصد قرار پاتا ہے. ماشاء اللہ. تو انبیاء جو فرستادہ ہیں اللہ نے جو اپنے محبوبین کو تربیت انسانی کے لیے جو ہے متعین کیا ہے، وہ یہی تو ہے کہ ان کے راستے پر چلنے والے کامیاب قرار پائے اور ان سے دشمنی اور عناد رکھنے والے برباد قرار پائے. تو بہت سادہ سا میسیج ہے کہ اللہ کی مرضی انبیاء کے ذریعے ہمارے حصے میں آ رہی ہے اور انبیاء کی تعظیم و تکریم اور اہل اللہ کی تعظیم و تکریم اسی لیے واجب ہے کہ یہی وہ ہیں جو حق سے ملانے والے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں ڈاکٹر صاحب یہ ماشاءاللہ جو درس مثنوی ہے جو ہمیں بہت سارے اسباق سے اتنا آشکار کرتے ہیں، اتنی اچھی باتیں بتاتے ہیں، تو ایک شخص جو ہے اللہ کی راہ میں اتنی چیزیں خرچ کر رہا ہے، تو یہاں پہ مولانا صاحب نے ایک قرض کی ایک الگ بات کی. قرض کی بات مطلب ایک اپنی پوری
حکایت کو جو نمایاں کیا ہے اپنے قرض کے حوالے سے، وہ ایک الگ لفظ ہے اس میں کہ قرض لے کر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، بے شک ایسے لوگ ہیں۔ یہ ایک انسان کے جو ہے احساس کی تو بات سوال یہاں آتا ہے آفتاب صاحب کہ بہت جگہوں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے گھر میں چراغ جلاؤ بعد میں مسجد میں جلاؤ، ہمیں اس طرف ڈال دیا گیا بالکل اور ہم اس طرف ہو گئے۔ یہ کتنا سننے میں اچھا لگ رہا ہے بہت کہ پہلے گھر میں چراغ جلاؤ بعد میں مسجد میں جلانا، تو یعنی کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو گھر کو بھی اندھیرا کر دیں اور مسجدوں کو روشن کر دیں، راہ خدا خانہ خدا کو روشن کریں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہ صاحب ہیں جو یہ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کا اتنا اعلانیہ جو ہے ایک فرمان ہے کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں جو ہے اچھا قرض دے، تو یہ واقعی وہ قرض لے کے قرض دے رہے ہیں، تو یہ قرض اللہ لے کر خدا میں دے رہے ہیں۔ راہ خدا میں دے رہے ہیں تاکہ اس کو جو ہے اتنا دیا جائے کہ وہ جو ہے خوش ہو جائے۔ اور دوسرا اس حکایت میں جو سب سے اہم پوائنٹ ہے جو آپ نے فرمایا، ایک تو فنا پہ اللہ جو ہے ایک انبیاء کا پورا ایک آپ نے بتایا کہ اتنا اچھا ان کا جو ہے سبق ہے، لیکن فنا پہ مرشد جو ہے اس میں بڑی اچھی بات بتائی ہے۔ تو آپ نے ایک بات کہی تھی، وہ تو بڑی شرم کی بات تھی، ہماری تو آنکھیں جھک گئی کہ 2 نمبر مرید ہوتے ہیں تو زیادہ تر، تو اس نظر کے جو بھی مطلب دائرے میں آ جائے گا تو بڑی شرم کی بات ہے۔ تو ایک طرف تو وہ ان کو اپنا شیخ بھی مانتے ہیں، اور پھر جب ان کا وقت آخر آتا ہے تو وہ اپنے قرضے کا تقاضا بھی کرتے ہیں۔ تو کچھ ایسے بھی مرید ہیں جو اپنے شیخ کے دل کے حالات سمجھتے ہیں اور ان کے لیے جو ہے ایسا اسباب پیدا کرتا ہے اللہ کے۔ وہی بات آ گئی کہ جب وہ ان کی اپنی ایک بات مثنوی میں وہ بیان کر رہے ہیں تو ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جوڑ ہے۔ اللہ غنی اللہ انتہا کی بات ہے، خلیل حق کا واقعہ، سبحان اللہ۔ پھر حبیب حق کی حدیث بھی کہ 2 فرشتے یہ کرتے ہیں، کتنی زبردست بات ہے یہ، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ تو وہی بات ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کے لیے ان کا جو ہے کھانا کم پڑ رہا ہے تو وہ ایک خادم کو بول رہے ہیں، وہ ہمیں ایک سمجھانے کی بات بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کی تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو توکل کا ایک ایسا معیار دیا کہ وہ ریت بھی جو ہے آٹا بن جاتی ہے، اور وہی جو ان کا خادم ہے، وہاں خادم کا تذکرہ ہے، یہاں مرید ہے، تو وہ جب تک اس کرامات کو دیکھ کر اور یقین لاتے ہیں تو تھوڑا سا ان کا معیار کم ہے۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ جو راہ ہے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے آپ لوگ جو ہے جمع ہو جائیں۔ تو پھر لیکن وہی والی بات ہے کہ آج کا دور ہو یا پہلے کا دور ہو، وہ صرف کرامات پہ ہی جو ہے اپنا زیادہ اعتماد تھا، تبھی وہ یہی بات ہے آج کی ڈاکٹر صاحب کے زیادہ تر جو لوگ اپنے کسی رہنما ہوتا ہے، کوئی امام ہوتا ہے یا کوئی مرشد ہوتا ہے، وہ اس کو صرف اور صرف اپنے کام وام نکالنے کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں، دنیاوی اغراض کے لیے، دنیاوی اخراج کے لیے۔ اسی طرح وہ ایک پورا اسباق یہ دے رہے ہیں کہ جو فنا فی المرشد کے مقام پہ ہوتا ہے تو وہ جو ہے مرید بھی اپنے مرشد سے واقف ہوتا ہے ان باتوں سے کہ یہاں پہ ایک شعر بہت اہم یاد آ رہا ہے، ہر کرا پیر نہ باشد پیر او شیطان بود۔ لوگ کہتے ہیں پیری مریدی کہاں ہے، کہاں ہے پیری مریدی؟ تو کیا خضر اور موسیٰ کا واقعہ تمہیں یاد نہیں ہے؟ ہاں، کہ خضر وہ دیکھ رہے ہیں جو موسیٰ کلیم اللہ بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں، پیر وہ دیکھتا ہے جو مرید دیکھ نہیں پاتا ہے۔ تو یہاں اگر وہ اس نسبت کو اختیار نہیں کریں گے تو آپ کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ معروف فرماتے ہیں خود بخود آ کے شیطان بیٹھ جائے گا۔ شیطان آپ کو پھر اس رات ہر کرا پیر نہ باشد پیر او شیطان بود، جو نسبتوں کی توقیر نہیں کریں گے، نسبتوں کی کو عزت نہیں دیں گے، اپنے آپ کو تربیت کے لیے کسی کے ہاتھ کسی کے حوالے نہیں کریں گے، اس کی تربیت نہیں ہوگی۔ آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے کہ آپ کی ایپ کو سافٹ ویئر کو جب تک ڈاؤن لوڈ نہیں کریں گے اپلیکیشن کو آپ نہیں کر سکیں گے۔ تو آج کل تو بہت آسان ہے، چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ فلاں کام کے لیے فلاں ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے یا فلاں سافٹ ویئر کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ مگر اس معاملے میں ہم بالکل کورے ہیں کہ نہیں بس وہ میٹرک کر لیا، انٹر بھی کر لیا اور ڈگری بھی آ گئی، بی اے کی، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا یہ راہ نجات کا راستہ قرار پائے گا؟ یہ تو وہی سارے لوگ ہوں گے جن کے پاس ڈگریاں تو ہوں گی مگر پیر کے وہاں سے آپ شیخ کے پاس آ کے بیٹھ کے ہمارا خلوہ بھی تو انہیں ذرا بھی شعور ہوتا کہ ہم کیا کس سے کہہ رہے ہیں،
ایک دور بیٹھا ہوا ہے اس کو تو شیخ کا سارا حال معلوم ہے اور ساری حقیقت سے وہ آگاہ ہے، اور جو ساتھ بیٹھے ہیں وہ حلوے پہ لگے ہوئے ہیں، حلوہ ان کو پسند ہے تو حلوے ہی میں رہ گئے اور رو رہے ہیں بعد میں کہ صاحب اب ہم نے آپ کو نہیں پہچانا، ہم نے آپ کو نہیں پہچانا، تو وہ دور والا پہچان لیتا ہے۔ اسی لیے مکہ کی وادی میں رہنے والے نبی کے مقام سے واقف نہیں ہیں، اور حبشہ کا جو حبشی بلال ہے وہ آ کر مسلمان ہو رہا ہے، اور فارس کا سلمان آ کر ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے، اور صہیب رومی آ کر آپ سے نسبت جوڑ رہے ہیں۔ تو یہ نسبتیں قربت و دوری کا معاملہ نہیں، اخلاص کا معاملہ ہے۔ جہاں اخلاص ہے وہاں ہو جائے گا، اور جہاں اخلاص نہیں ہے وہاں پھر یہی کیفیت ہوگی کہ وہ جو ہے پھر وہ اللہ کی رہ جائیں گے، دور ہی رہ جائیں گے۔ یہ بات بتائیں۔ تو وہ جو ایک اوپر سے راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے وہ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں، بالکل یہ تو بات ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے اس میں ایک بڑی اچھی بات انہوں نے کہی کہ راہ خدا میں صرف ایسا نہیں کہ رزق اپنی جو گلا بھی دیتا ہے نا، ہائے 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 کیا تو وہ خوبصورت جو بات ہے۔ ہے شہید کہلاتا ہے، اور شہیدوں کو اللہ نے کہا ہے کہ مردہ خبردار مردہ نہ کہو، اس میں ہمیں خبردار کیا ہے۔ بہترین حوالہ ہے یہ، ماشاء اللہ۔ دینے تک ہم سمجھ رہے ہیں مال دینا ہے، روٹی دینا ہے، نہیں کپڑے دینے نہیں، اس سے آگے بھی لوگ دینے کے والے ہیں، دکھایا اللہ نے قرآن سے، معروم نے دکھایا کہ دیکھو وہ ہیں جو گلا خوشی دے رہے ہیں بھائی، اسماعیل گلا خوشی دے رہے ہیں اللہ کے راہ میں۔ اور وہیں پہ ان کے علم کا لیول یہی ہے کہ وہ مطلب قرآن سے نہیں ہٹتے، وہیں سے آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ کے جو دوست ہیں نہ ان کو کوئی حزن ہے نہ کوئی ملال ہے۔ تو یہ جو وہ منزل دکھا رہے ہیں کہ ہماری جو تربیت کر رہے ہیں کہ ایک مرشد جو مرید کی تربیت کرتا ہے کہ راہ خدا میں دینا بھی سیکھو، اور ایسا مال دو جو تمہاری پسندیدہ چیز ہو، جیسے ابھی آپ نے آیت بیان کی تھی۔ اسی طرح جو ہے اگر کوئی اپنا گلا بھی دیتا ہے تو اس کا مرتبہ یہ ہے کہ شہید کہلائے، اور وہ جو ہے اللہ اس کو ہمیشہ کا رزق جاری اور ساری رکھے گا۔ تو اسی طرح جو ہے اپنا وہی پھر حلوہ فروش کی بات آئی بچے کی، اب وہ جو ہے قرضدار سارا قرضہ واپس لینے آ گئے اپنا۔ تو یہ انہی مریدوں کے لیے ایک حوالہ ہے جو اپنے دل میں جو ہے ایک آج کل جیسے دکھتا ہے کہ بہت سارے ایسے ہیں لوگ جو ان کے رہنما بنے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ کافی مجمع ہوتا ہے، لیکن وقت آنے پر وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یا پھر کوئی ایسا تقاضا کرتے ہیں جو پورا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو یہ وصف بہشت دیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ایسے خاص برگزیدہ بندے ہیں۔ آپ دیکھیں اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی باتوں سے جب بیزار ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا چہرہ ڈھانپ لیتے ہیں۔ وہ عصر کے بعد کی بات اب چاند کی کر رہے ہیں، عصر تک تو رویا دھویا سب کچھ ہوا، اب وہ چاند پہ آ گیا، عصر کے بعد حقیقت چاند نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح تو وہی جو مشائبت کیا دے رہے ہیں استغفر اللہ، وہ بہت مطلب ایک تو شعر میں بات ہے کہ چاند تو اپنا کام کرتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اور وہ جو ہے کتے کی طرح بھاگتے رہتے ہیں۔ یہ ایک بڑی جو ہے قابل غور بات ہے کہ ہم کس مقام پہ ہیں کہ ایک چاند کے اوپر تو بھونک رہے ہیں اور وہ چاند اپنا کام بھی کر رہا ہے۔ اب وہ وہی مولانا صاحب جو ہے چاند کی بھی جو ہے عظمت گھٹا دیتے ہیں جب ہمارے نبی اللہ غنی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہترین بات ہے۔ چاند پہ ادنا ہو گیا، بالکل ہے۔ محمد عربی عرفہ ہیں، چاند کی پیشانی کو چیرنے کا شق القمر اس بات کی دلیل ہے کہ آسمان کا چاند زمین، تمام انبیاء کے جو معجزات ہیں وہ زمینی دائرہ ارضی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ سماوی ہے، آپ کے معجزات آسمانوں تک کی وسعت رکھتے ہیں۔ جی تو آج بھی وہی بات ہے کہ وہی بات کو جو ہے کئی لوگ نہیں مانتے ہیں، تو اللہ کے نبی اتنے بڑے اشرف الخلائق اور پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین جو ہے، وہ اگر اپنے زبان سے کسی کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ اس پہ تو یقین کر رہا ہے کہ ہاں اب مجھے جانور کھائے گا، لیکن اللہ پہ یقین نہیں کیا، تو اس کے لیے وہ انتظامات بھی کر رہے ہیں کہ وہ صحرا میں جو ہے اپنے ساتھ گارڈ رکھ رہے ہیں، اور اس پہ مطلب اس کا یقین ہے، لیکن اس بات پہ یقین نہیں تھا کہ اللہ کو جو ہے تو یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر اللہ نے توفیق چھین لی تھی، کہ اس کو تو پہچان رہا ہے، آپ کے اس قول کو پہچان رہا ہے کہ اب یقین طور پہ عذاب کسی شکل میں آ جائے گا، حیوان جو ہے مسلط کر دیا جائے گا، مگر جو حقانیت کو پہچاننا،
حق کو پہچاننا، حق کی مرضی کو پہچاننا وہ ابھی سے دور ہے بہت. بے شک یہ ان کی اتنی زبردست بات تھی. یہ جیسے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب پانی بہہ رہا ہے تو ہماری تنکوں کی مثال ہے. وہ تو بہہ ہی جائے گا تو ہم تنکے تو بن جائے کم از کم جو اس کے اوپر جو ہے ساتھ چلتے رہے. تو ہماری جو اتنی زبردست مثال دی کہ تنکے ہیں ہم لوگ. تو وہ پانی تو اپنا کام کر رہا ہے، جاری اور ساری ہے، چل رہا ہے، وہ فیضیاب کر رہا ہے سب کو، تو ساتھ میں ہمیں بھی لے جا رہا ہے. ایک یہاں پہ بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ بہت زبردست بات ہے، ایک قابل غور اور عبرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کی بڑی زبردست قسم کھاتے ہیں. یہ ہمارے نبی کی بات ہو رہی ہے جو ان کے لیے بولا کہ ایک آ کے اپنا حیوان مسلط کر دیں اور وہ ہو بھی گیا. تو بے شک ان کی کہی ہوئی بات جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ وہ قول کیا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. یہ ہمارے نبی کا قول ہے اور اس پہ اللہ قسم کھا رہا ہے. یہ جو سورہ زخرف میں آخری آیت ہے وہ یہ جو حکایت ہے نا، یہ سورہ زخرف کے آخری جتنی بھی باتیں ہیں نا اس سے ملتی جلتی ہیں. بہرحال وہ اللہ کا کلام ہے. تو وہ صادر ہے کہ لوگ ان کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے تھے، کوئی بات نہیں مانتے تھے، کافی وہ تبلیغ کرتے تھے، محنت کرتے تھے. تو اللہ نے اس بات سے، اب آپ ڈاکٹر صاحب یہ بات دیکھیں کہ جب اللہ اس بات سے قسم کھا رہا ہے کہ مجھے اس قول کی آپ کے اوپر قسم ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں. وہ قول کس کا ہے؟ ہمارے نبی کا. اور قسم کون کھا رہے ہیں؟ اللہ. تو آپ بتائیں کہ ہم لوگ تو بہت عبرت لینی چاہیے کہ جب اللہ نے اس قول کی قسم کھائی ہے تو واقعی لوگ ایمان ہی نہیں لائے. یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے. یہ ایسا پوائنٹ ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ انسان کو جو ہے نا سب سے خوبصورت بات ہے قرآن کی کہ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے والی بات ہے، ہمارے نبی کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس زمرے میں نہ آئیں، کیونکہ ہمارے نبی کے منہ سے یہ بات نکل چکی ہے اور اللہ اس پہ قسم بھی کھا چکا ہے. تو آپ دیکھیں کیسی کیسی دنیا میں پکڑ ہو رہی ہے لوگوں کی. تو اللہ ہمیں معاف کرے اس بات سے. اب جو آتی ہے مقام کنیت کی بات کہ جب آپ اتنے اعلیٰ اوصاف کے کام کرتے ہیں تو حقیقت ہے کہ وہ اب بتا رہے ہیں کہ جب وہ چہرہ ڈھانپ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے پاس اللہ نے جو ہے یہ انعام دیا ہے کہ مقام کنیت پہ. تو آپ دیکھیں یہ وہی والی بات ہے کہ ایک ایسا مرشد جو اپنے اس روحانی تصرف سے، جیسے بات کی آپ نے کہ وہ ایک اپنا بنارس کا قطب تھا، تو وہ اس کی مثال دے رہے ہیں کہ وہ جو ہے حج کس کا جو ہے قبول ہوا. تو وہ تلاش کرتے ہوئے چلے گئے تو ان کو پہلے سے ہی بتایا گیا کہ قطب صاحب آپ اندر آ جائیں. اب وہ قطب صاحب جو ہے یقین کی منزل پہ جو ہے قطب تو بن گئے لیکن یقین کی وہ لیول نہیں ہے. وہ لیولز بھی ہیں یہاں پہ، لیول نہیں ہے. بعض ہو میرا بعض جو قرآن کا صیغہ ہے کہ بعض پر بعض کی فضیلت ہے، بعض پر بعض کی فضیلت تو یہ ہے کہ وہ قطب تو ہیں، قطبیت کی منزل پر ہیں. اور قطب کون ہوتا ہے؟ یہ چکی کا آٹا پیسنے کے لیے جو چکی پہلے بنائی جاتی تھی اس میں بیچ میں ایک کھوٹا ہوتا تھا جس پہ چکی رکھی جاتی تھی اور چکی چلتی تھی. تو وہ قطب وہ ہوتا ہے جو نظام کائنات میں اس کا مقام وہ ہوتا ہے کہ وہ پورے سسٹم کو چلانے والا ہوتا ہے. تو وہاں پہ یہ بات صادر کر رہے ہیں کہ ایک جو ہے ظاہری طور پہ بندہ حج کرنے آیا ہے، ایک ہے ہی نہیں، اس کا حج بھی قبول ہو گیا. تو مائیت کی کیفیت ہے یہ. یہ والی بات. کون سی کیفیت ہے؟ ربی معائی کی کیفیت ہے یہ. جو رب کی معیت میں ہے وہ کہیں بھی ہے تو رب کے ساتھ ہے. اس کا یہ وجود، مٹی کا وجود کہیں بھی ہے مگر اس کی جو روح جو ہے وہ اپنے رب سے تعلق میں ہے. بات بہت اچھی لگی کہ یہاں پر بھی وہ مرشد اور مرید کی بات آ گئی. ان کو قطب تو کہا گیا لیکن ان کے پاس وہ علم کا لیول نہیں ہے کہ وہ ان کا کرتا پکڑ کر جو ہے نماز اثر جو ہے مکہ میں پڑھے اور کہاں پڑھے. تو اس پہ یقین کی منزل تب آئے گی جب اس کو خود جو ہے اتنا جو ہے بالکل فنا فی المرشد کر دے گی. تو یہیں پہ وہ بھی بات ہوئی تھی کہ اپنا حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی خالی بوریاں لے کر آئے تو وہ قطب بھی گیا تھا، خالی گیا تھا. تو وہ خالی بوریاں لے کر گئے تو وہ جو ہے کتنی سیکوینس سے اچھی زبردست انہوں نے خانقاہ کی محفل پوری سجائی ہوئی اور اس میں ساری باتیں آ گئی. کیا بات ہے، کیا بات. تو یہ جو ہے وہ
अपना कुतुब साहब अंदर आ रहे हैं और उनको जो है इस मकाम की चीज़ मिल गई। तो ये वही बात है जो खानका में इस ख्याल से आया, वो भेजा हुआ हातिम का बंदा, जैसे आपने फरमाया कि हातिम जैसे कोई बड़ा दिल रखने वाला बंदा जो है आया, कि ये सीक्वेंस बता रहा हूँ कि कैसे वो आ रहे हैं और वो उसी खानका के लोग हैं। तो उस खानका में जो है ऐसे मुरीद भी हैं उनके, जो वो उनको दूर से ही अपनी उनको इंडिकेशन हो जाती है कि हमारे मुर्शिद जो है इस चीज़ की जो है उनको ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा नहीं है ज़बान से कुछ भी। तो ये वही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वाली बात आ गई कि वो जितने भी आए थे कर्ज़ा लेने, तो उन्होंने उनको एलानिया माफ़ कर दिया। अरे बात क्या खूबसूरत बात है। तो वो उनको एलानिया माफ़ कर दिया। वो जब आप ये बयान करते हैं ना तो हम वहाँ खो जाते हैं। तो वो एक जो चीज़ का पूरा एक दायरा बनता है ना, तो वो हम अपने ऊपर समझते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत बेहतरीन बात की तुमने बच्चा, मुझे दिल मेरा खुश हो गया कि हम सिर्फ बातों में नहीं, हाल में नहीं, हाल में चले जाते हैं। यानी कि हम उस वक्त कुरान की आयात और उसके शान नज़ूल और फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन की वजह से जो कैफियत पैदा होती है वो हमें उस माहौल में ले जाती है। हमें अपने अंदर दिखना चाहिए। क्या बात है, ज़बरदस्त भाई, ये तो सारा मकसद है। बिल्कुल, वो जो मौलाना साहब का एक सीगा है ना कि वो जो बात कहते हैं ना ऐसी पक्की दलील है कि आप डिनाई नहीं कर सकते। वो पहले आपको अंबिया का किस्सा सुनाएंगे, फिर अंबिया के साथ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाएंगे। अल्लाह, तो वो कौन है जो इसको जो है रद्द करेगा? कोई भी नहीं रद्द कर सकता, क्योंकि यहाँ पे वही बात आ गई ज़ाहिर परस्ती की, कि ज़ाहिर में जो है हमें जो चीज़ नज़र आएगी हम उसको ज़ाहिरी से सीधा करेंगे। जो हमारे अंदर चीज़ है तो वो अंदर से ही सीधी होगी। तो ये जो है एक बहुत ही शुक्रगुजारी का मकाम है। तो बड़ी एक जो दायरा है इंसान के, यानी कि बात आप मैं रुकी थोड़ा, यहाँ खानका की शेड में नहीं बैठे हैं, ये फ्लो आपको वहाँ ले जाए। क्या बात है, ज़बरदस्त बात है। आपके अजसाम यहाँ हैं, जिसमें यहाँ हैं, मगर आपकी रूह की परवाज़ साबित हो गया कि हमारे जिस्म तो इस खानका में बैठे हैं, मगर हमारी फ़िक्र की परवाज़ जो है, रूह की जो परवाज़ है, मानवियत की जो परवाज़ है, लताफ़त की जो परवाज़ है, हमें उस माहौल को दिखा रही। क्या खूबसूरत बात, तो क्या खूबसूरत बात। इसी बात पे उन्होंने ख़त्म की कि ये सब चीज़ें आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस आँख की पुतली से नज़र आए, और उस आँख की पुतली में भी वो चीज़ है आंसू। जब आप इतनी गिरियाजारी करेंगे तो अल्लाह आपको वो मकाम भी देता है कि आपको वो जो कुर्ता पकड़ के मदीना भी लेकर जा रहा है तो मक्का भी लेकर जा रहा है। तो इसी तरह जो है वो वहाँ बैठ के अपना जब चेहरा दांप के अल्लाह से दरख्वास्त कर रहे हैं तो हकीकत में वो गिरियाजारी भी कर रहे हैं। तो अल्लाह ने उनकी सुनी, और वो जो थाल और वो आधा दीनार है वो एक अल्लाह की नवाजिश है। तो ये अल्लाह की नवाजिशात की जो हमें तरीक़ेकार बताते हैं बहुत ही आला है। यकीन करें इस पे जो वही वाली बात है कि हम लोग जो है इस पे ना रुके कि शेख साहब ने जो है हमें कोई अगर पासवर्ड बताया है तो वो हमें कोई मोजज़ा करके दिखाएगा। वो ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों के लिए काम आएगा कि वाकई हमारी मुश्किलातें हल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। शख्सियत साजी होगी, किरदार साजी होगी, रब पे यकीन बढ़ जाएगा, रास्ता सीधा होगा। हम हर सलात में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहते हैं ना, वो कैसे मिलेगा? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता दिखा, सीधे रास्ते पर चला। ये जो हम दरख्वास्त कर रहे हैं, तो जब चाहेगा, जहाँ से चाहेगा, जैसे चाहेगा, जिसको चाहेगा खड़ा कर देगा, सीधे रास्ते की निशानदेही कीजिए। जज़ाकमुल्लाह और माशाअल्लाह।